وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عالم مرحوم ابن محمد باقر صاحب کی روح کے سر فرما۔ رحمن اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلماء فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، امام الحرمین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات۔ گرامی قدر حضرات، تمام عاشقان آل محمد علیہ السلام اور تمام عاشقان جناب امیر علیہ السلام، میں نے ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس جو چہلم کی غرض سے ہے، اس میں سورہ یاسین کا ایک بہترین فقرہ کہ جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں جمع کر دیا۔ اب اس سے یہ اندازہ دنیا خود لگا لے کہ اللہ نے اس آیت میں عظمت آل محمد بیان کی، عظمت امام مبین بیان کی۔ ذرا آپ سوچئے، غور و فکر کریے کہ اس نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا احصاء امام مبین میں ہے۔ اب عزیزو، لوگ اس دور میں چاہے جس مذہب کے ہوں، لیکن وہ اپنے مذہب میں، اب توجہ کے ساتھ سنیے کہ جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اپنے مذہب میں یا اس دنیا میں نمایاں ہونے کے لیے، یا نوجوانوں کے لیے ایک لفظ ادا کر دوں کہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے، وہ اپنے ہی قوم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں کہ تاکہ ان کا اگر کوئی بات ہم کسی کی مخالفت میں کہیں گے تو اس کو سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس دور کے، اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک موضوع ہے جو مجھے اس مجلس میں سمیٹنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی انسان کسی کی تعریف کرے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، کوئی آدمی اگر کسی کی تعریف کرے
تو عزیزو، جب آپ نے اس کو ویڈیو کو دیکھا یا آپ نے اس خبر کو دیکھا اخبار میں کہ فلاں صاحب کی کسی نے تعریف کی، تو اس خبر کو، مجھے جو بات منزل آپ کے سامنے عرض کرنا بڑی عظیم منزل ہے اور آپ نے ذہنوں کو بیدار کر لیے، کسی کی تعریف میں اگر حمایت میں بولا جائے گا کسی بھی میڈیا کے ذریعے، تو انسان اس خبر کو جلدی نہیں پڑھے گا، یہ انسان کی سوچ ہے اور فکر ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کسی کی مخالفت میں کوئی بیان دیے تو اس کے لیے حمایت میں نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر کسی بھی شے کے لیے، یا خدا نہ کرے مذہب کی مخالفت میں یا کسی بڑی شخصیت کی مخالفت میں اگر آپ کوئی بیان دیں گے تو پڑھنے والا جو ہے وہ ہیڈ لائن ہی پڑھ کے کم سے کم اس بات کو سنے گا ضرور۔ تو اس بات کا دنیا کے نجس ذہنوں کا خیال یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں اس کی معرفت معلوم ہوگی کہ اس نے کیا کہا ہے، اس کے لیے بے چین ہوتا ہے انسان۔ لیکن عزیزو، اب اللہ نے، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج جو ہے وہ دنیا عظمت آل محمد پر پردے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، آل محمد کی عظمتوں پر پردے ڈالنے کی سوچ رہی ہے۔ لیکن اللہ نے جو آل محمد کی حمایت میں بیان دیا ہے قرآن میں، اس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں جمع کر دیا۔ اب یہ سمجھ میں آیا، مجھے عظیم جملہ عرض کرنا ہے کہ اگر معرفت قرآن چاہیے ہو تو قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کے در سے وابستگی نہیں ہوگی، جب تک ان کے در سے وابستگی نہیں ہوگی، جب تک قرآن کا علم نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات آپ نے کہہ دی، اتنی بڑی بات؟ تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے، اب حسن عابد صاحب جملہ سنیے گا، کسی کے مکان میں داخل ہونے کے لیے کم سے کم اس مکان میں جانے سے پہلے صاحب مکان کی اجازت ضروری ہے۔ جب تک صاحب مکان سے آپ اجازت نہیں لے لیں گے، جب تک اس کے مکان میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اب دنیا کائنات جو ہے وہ صدقہ ہے آل محمد کا، قرآن ہے نتیجہ آل محمد کا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے جس طریقے سے آپ کسی کے مکان میں بغیر اجازت کے وارث کے داخل نہیں ہو سکتے، بس اسی طریقے سے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک عظمت آل محمد ذہن میں نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد تو یہ دنیا کی ایک نجس کوشش ہے اور دنیا کا نجس ذہن ہے کہ ہم کو اگر ہائی لائٹ ہونا ہے تو ہم کو کسی کی مخالفت میں کچھ بیان دینا ہوگا، تب ہم اس دنیا کے عرف عام پہ منظر پر آئیں گے۔ لیکن عزیزو، یہ یہاں کا معاملہ ہے کہ کسی کی برائی کرنے کے بعد کوئی انسان ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن کتنے دن ہوتا ہے؟ اب توجہ سے سنیے گا جو بات مجھے عرض کرنا ہے، کتنے دن ہوتا ہے؟ کہاں جس کے لیے انسان صرف اسی دن پہچانا جاتا ہے، اتنے دن تک جس انسان کے خلاف زبان کھولی گئی ہو وہ انسان جب تک موجود رہے، یا جس حکومت کے خلاف زبان کھولی گئی ہو وہ حکومت اس وقت تک زندہ رہے، جب تک انسان جو ہے وہ ہیڈ لائن میں رہتا ہے اور انسان جو ہے وہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی لوگ ختم ہوئے، انسان ختم ہوا، حکومت ختم ہو گئی، اب کسی کو یہ نہیں یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے کسی نے کس کی مخالفت میں بیان دیا تھا۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کا ذہن بھی اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک اس انسان جس کے لیے مخالفت کی ہے وہ انسان موجود ہو یا اس کی حکومت موجود ہو۔ لیکن عزیزو، ایک بات یاد رکھیے کہ جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا، بڑا عظیم پہلو عرض کرنا ہے، اور جو ہمارے راجہ صاحب اس سے بہتر نہیں جان سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں خبر وائرل ہو رہی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، اور خدا لعنت کرے ایسے مقرروں کے اوپر کہ جو آل محمد کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، سرکار ابا عبداللہ حسین کی عزاداری کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اگر حکومت، توجہ سے سنیے گا، حکومت کے خلاف بیان دیا
تو کب تک آپ پہچانے گا؟ جب تک وہ حکومت رہی. لیکن اس حکومت کا نام لینے والا اگر انسان ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد کوئی آپ کا چرچا شہر میں نہیں ہے. اب میرا ذہن پہنچا دوں آپ کے سامنے. اب انسان کے آپ نے جس خلاف بات کی تھی، جس انسان کے خلاف، وہ انسان اگر ختم ہو گیا، وہ انسان چلا گیا تو وہ آپ کی بات جو ہے وہ انسان بھول جائے گا. لیکن اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ تو ہے عزیزو، انسان کے خلاف اگر بولا جائے تو جب تک انسان باقی رہتا ہے، جب تک اس کی مخالفت باقی رہتی ہے. حکومت کے خلاف بولا جائے تو جب تک حکومت باقی رہتی ہے، جب تک اس کا بیان باقی رہتا ہے. لیکن سلام ہو آل محمد کی عظمتوں پر، انسان کم سے کم، اب توجہ سے سنیے گا، اب ذہن اگر آپ کے بیدار ہیں تو میں نتیجہ عرض کر دوں. میرے دوستو، انسان کے خلاف بولا گیا جملہ اس وقت تک یاد رہے گا جب تک انسان موجود ہے. حکومت کے خلاف بولا ہوا جملہ اس وقت تک یاد رہے گا جب تک حکومت موجود ہے. لیکن آل محمد کے خلاف بولا ہوا جملہ اس وقت تک یاد رہتا ہے چاہے کہنے والا انسان مر بھی جائے. اگر اس کی نسل کا ایک فرد بھی نظر آتا ہے تو ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ وہی خاندان کا انسان ہے کہ جس نے آل محمد کے خلاف زبان کو کھولا تھا. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے، تو بات عرض کروں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. یہ مصدر ہے عزیزو جو پیغام دینا تھا، میں نے ایک لفظ میں پیغام دے دیا آپ کو، اور دنیا جو ہے وہ اس پیغام سے آپ جانتے ہیں، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا ایسے لوگوں کو گستاخ آل محمد مانتا ہے کہ جو خلاف آل محمد یا اعدائے حسین کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. لیکن عزیزو، یہ بھی ممبر کا حق تھا اور اس چینل کا حق تھا جو مجھے اس جملے کے اوپر بات کرنا تھی. لیکن بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور وہ مرد مومن کہ جسے اہل خانوادہ، یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ اصل خون جو ہے وہ تدفین میں شریک نہیں ہو پائے. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس لیے محمد عالم صاحب مرحوم شہر لکھنؤ میں غالباً 1.5-2 برس سے یہاں مقیم ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور تمام وارثان جو ہیں وہ الہ آباد کراری میں موجود ہیں. لیکن بس اتنا کہوں گا ضرور، میں ان کے پسماندگان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ آپ اہل خاندان اگر تدفین میں شریک نہیں ہو پائے تو اس کے لیے آپ کے دل میں ملال ہوگا، اہل خاندان کے دل میں غم ہوگا. لیکن بس اتنا کہوں گا عزیزو کہ ایک بات یاد رکھیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے. رزق اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو کھلائے گا، کھلانے والا ہے اللہ، لیکن ذریعہ بناتا ہے کسی اور کو ذریعہ بناتا ہے. بس اسی طریقے سے موت جو ہے اس نے جو ہے وہ شہر کے نام نہیں رکھی ہے، بلکہ موت جو ہے وہ اس نے مٹی کے نام رکھی ہے کہ جس وطن میں وہ چاہے گا اس کی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. یہ بھی خلاق عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن عزیزو کیا کیا جائے، ایک مرد مومن ہے کہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اور پیغام جو دینا تھا وہ مجھے اس مجلس میں نے پیغام دے دیا. بس ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو، کہ سب سے پہلے ایک میسیج اور دینا ہے اس دنیا کو کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ مرحومین کے اصال ثواب کی مجلسیں کرتا ہے تو کم سے کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے حسن عابد صاحب کہ اصال ثواب کی مجلسوں میں ہمارا عنوان کیا ہونا چاہیے. اصال ثواب کی مجلسوں میں ہمارا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ عنوان یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم جس کے، اب توجہ کے ساتھ سنیے کہ ایک میسیج ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک وائرل میسیج مجھے کرنا ہے اس چینل کے ذریعے، کہ آپ مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ یہ جو دنیا میں ہم نے اصال ثواب کی ساجد صاحب موجود، ہم نے اصال ثواب کی مجلس کری، بہترین لاہو لشکر کا اہتمام کیا، ہزاروں کے مجمع کو بلایا، اور اس کے بعد بہترین تیجے 40ویں کا اہتمام کیا. لیکن میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، وہ منزل ہے بات کی، لیکن ایک منزل ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، ایک منزل ہے تدفین کی. ایک منزل ہے تدفین کی. جب تک تدفین کا مرحلہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک اصال ثواب کیسے کیا جائے گا؟
تو پہلے ہمیں کم سے کم میت کو دفن کرنے کا سلیقہ معلوم ہو۔ جب ہم انسان کو دفن ہی نہیں کریں گے صحیح سے تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا کیا جائے گا؟ توجہ سے سنیے عزیزو، آپ آج مرحلہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، اور جیسے ایک منظر ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد جو عمل کیا جائے، توجہ سے سنیے گا، اس مجلس کے بعد جو عمل کیا جائے گا، کوئی بھی مرد مومن اگر اس کے بعد یہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب محمد عالم صاحب کی روح کو پہنچے گا۔ اس لیے میں اس مجلس میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، آج دنیا جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہے۔ معصوم نے فرمایا، قسم خدا کی آپ سوچئے کہ کیا قول ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ تائید کریں گے۔ معصوم نے فرمایا کہ جس جگہ پر، قیامت کا جملہ سنیے، جس جگہ پر غسل دیا جا رہا، جس جگہ پر غسل دیا جا رہا ہے، کم سے کم اس جگہ پر 40 دن تک چراغاں کیا جائے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جس جگہ پر غسل دیا جا رہا ہے اس جگہ پر 40 دن تک چراغاں کیا جائے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے عزیزو، کون ہے اس وقت میں کہ جو غسل دینے کے بعد میں قبر پر تو انسان جا رہا ہے، لیکن جس جگہ پر غسل دیا گیا ہوگا اس جگہ پر انسان نہیں جا رہا ہے؟ یہ ہو گیا مرحلہ، یہ معصوم کی زبان ہے۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کم سے کم، بہت توجہ سے سنیے گا، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس پانی سے غسل دیا جا رہا ہے اس پانی کو کسی نجس جگہ پر نہیں بہایا جائے، کیونکہ غسل کا پانی جو ہے وہ بڑا عظیم پانی ہے۔ کسی مرد مومن کو اگر غسل دیا جا رہا ہے تو اس کا پانی بڑا عظیم ہے، اس کو کسی نجس جگہ پر استعمال نہیں کیا جائے، نجس جگہ پر نہیں بہایا جائے، کیونکہ ہمارے بزرگ یہ تائید کریں گے، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہمارے تائید کریں گے، پہلے کے زمانے میں خالی جو گھروں میں غسل دیا جاتا تھا اس کی اہمیت آپ سنیے کہ کیا ہے۔ یہ جو پہلے کے زمانے میں گھروں میں یا گاؤں میں لوگ جو تھے وہ غسل گھروں میں دیتے ہیں، وہ کیوں دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اور اس کا پانی جو ہے وہ کہیں گندی جگہ بہایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اسی گڑھے کے اندر اس پانی کو جمع کیا جاتا ہے۔ وہ پانی بہتا نہیں ہے بلکہ وہ زمین خود اس پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، اب توجہ کے ساتھ جملہ سنیے، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک غسل کا پانی باقی رہے گا اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے معصوم کا قول میرے دوست۔ اب عزیزو، ایک مرحلہ آپ نے دیکھا ہوگا، تدفین ہے، یہ مجھے بیان کرنا ہے کیونکہ ایک مجلس کا یہ حق ہے۔ اب عزیزو، ایک جب آپ قبرستان جائیے، کسی کا انتقال ہو اور کسی کو دفن کیا جا رہا ہو، بہت بڑا مرحلہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، کسی کو دفن کیا جا رہا ہو تو اب آپ دیکھیے اس میں جتنے لوگ بھی اس وقت تک قبرستان میں موجود ہوں گے ان سب میں ہر انسان جو ہے وہ قوم کا عالم ہوتا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، جب میت دفن کری جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت قوم کا ایک ایک انسان عالم ہوتا ہے۔ اب نیچے سے آواز، کوئی جو قبر میں انسان موجود ہے اب اس کے لیے بھائی کسی نے پوچھا پٹھرے لگا دیے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بندے کفن کھول دیے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ سرانے آپ نے مٹی کا ڈھیلا رکھ دیا۔ ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی تعریف کو بیان کر رہا ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ اب لوگوں نے دیکھنے کے بعد میں ایک مرتبہ کسی نے یہ کہتے ہوئے دکھا کہ بھائی ایسا ہے کہ سر کے نیچے جو ہے وہ مٹی کا ڈھیلا لگا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ بھائی وہ جو بند تھے وہ بند کھول دیے گئے۔ لیکن مجھے اب آپ کے سامنے جو جملہ عرض کرنا بڑا قیامت کا جملہ ہے، اب معصوم کی زبان سنیے۔ اس وقت عالم ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ اب آپ سنیے کہ کیا معصوم نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے تو صرف یہ خالی زبان سے سن لیا کہ بھائی کا وہ پیٹھ جو ہے وہ قبر کی دیوار سے لگا دی گئی اور چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دیا گیا، لیکن عزیز و معصوم نے فرمایا کہ صرف میت کے بند نہیں کھولے جائیں بلکہ جو انسان تلقین کے وقت میت کے شانوں کو ہلا رہا ہے اگر اس کے بھی جسم میں کے بند ہو تو اس کے بھی بند کھلے رہنا چاہیے۔ یہ معصوم نے فرمایا۔ جیسے کہ مثلا معصوم نے فرمایا کہ اگر آپ کے جسم میں بیلٹ لگی ہے تو اس بیلٹ کو لگا نہیں ہونا چاہیے اس وقت۔ اگر آپ کی آستین کے بٹن لگے ہوئے ہیں تو آپ کی آستینوں کے بٹن لگے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی شرٹ کا بٹن لگا ہوا ہے تو اس کو گریبان چاک کر دینا چاہیے۔ صرف مرحوم کے بند کو نہیں کھولنا ہے، اپنے بھی جسم کے بند کو کھولنا ہے۔ یہ ہے عزیز و فرمان۔ لیکن ہم اور آپ کیا کریں کہ کم از کم ایصال ثواب کرنے سے پہلے انسان کو دفن کرنے کا سلیقہ صحیح سے آ جائے گا تو ایصال ثواب خود بخود ہو جائے گا۔ پہلے انسان کو دفن کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ بس خدا را
ان مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے۔ بہت یقیناً یہ بڑا درد کا مقام ہے اہل خانوادہ کے لیے، اور جو ایک بیٹی شہر لکھنؤ میں ہے اس کے لیے بھی یقیناً اہلیہ کے لیے بہت درد کا یہ وقت ہے۔ لیکن بس اتنا ضرور کہوں گا کہ کم از کم بیٹی اگر موجود ہے تو اس بیٹی کے لیے تعزیت کے لیے جملہ یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، نگاہوں کے سامنے کم سے کم چاہنے والوں نے، ملنے والوں نے اس میت کو سپرد خاک کر دیا، لیکن کم سے کم کسی نے آ کے، جو شہر لکھنؤ میں بیٹی تھی جس کے سامنے جنازہ اٹھایا جا رہا تھا باپ کا، اس بیٹی کو آ کے کسی نے اذیت تو نہیں دی، اس بیٹی کو آ کے کسی نے تماچے تو نہیں لگائے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں ایک بیٹی جو جناب سکینہ نظر آ رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، بابا بابا اس وقت کہاں تھے کہ جب رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے تھے؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے تھے؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب ہمارے پیٹھ پر رسیوں کے نشان تھے؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، خدا مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا آج 16 رمضان المبارک ہے، لیکن عزاداروں 2 دن کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ ایک غم منائے گی، ایک غم منائے گی۔ اس وبا کے چلتے ہوئے ہمارے غم میں اس سال کمیاں رہیں گی، کیونکہ اس لیے اس امیر کا جنازہ بھی ہم شان سے اٹھا نہ پائیں گے اس وبا کی وجہ سے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا کیا کیا جائے کہ جناب امیر کی ایک وصیت سن لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک وصیت ہے، یتیمی اور صاحب اہل خانوادہ کے لیے میں ایک تسلی کا جملہ کہنے کے لیے 19ویں رمضان کی صبح جناب امیر نے جب وقت نماز ادا کی نماز، تو عزاداران مظلوم کربلا مصلی عبادت پر پہنچے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں قیامت کا فقرہ دیکھا۔ کیا قیامت کا فقرہ تھا عزاداروں؟ خدا لعنت کرے ابن ملجم ملعون پر، جو مسجد میں اوندا لیٹا ہوا تھا، اور جناب امیر نے ابن ملجم کے ٹھوکر ماری، اور مارنے کے بعد ایک جملہ کہا، جس ارادے سے آیا ہے اس ارادے کو پورا کر لے، جس نیت کے ساتھ آیا ہے اس نیت کو پورا کر لے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا 19ویں رمضان کی صبح تھی، اور کائنات کا امیر مصلی عبادت پہ عبادت کو انجام دے رہا تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ ابن ملجم ملعون آگے بڑھا، اور اس نے عزاداران مظلوم کربلا سر پر ایسا وار کیا کہ ہمارا امام تڑپ گیا۔ تڑپ کر ایک مرتبہ خاک مسجد کو اٹھاتا ہے اور اپنے زخم پر ملنا شروع کرتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ 19ویں رمضان کے آپ کو مصائب معلوم ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس جناب امیر کو لیا، امام حسن اور امام حسین نے لیا، اور لینے کے بعد ایک گلیم میں رکھا۔ رکھنے کے بعد عزاداران مظلوم کربلا یہ دونوں بیٹے باپ کو لے کر گھر کی طرف جانے لگے۔ بس جیسے ہی عزاداروں جناب امیر کا حجرہ قریب آنے لگا تو مولا علی کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو چاہنے والے ہیں ساتھ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کانوں میں زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز پہنچ جائے۔ مولا علی نے آواز کو بلند کیا، اے حسن، ذرا ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ دور چلے جائیں، کہیں زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، یا جناب امیر، آپ کو زینب و ام کلثوم کی آواز کا اتنا خیال کہ آپ چاہنے والوں کو دور کرے دے رہے ہیں، لیکن عزادارو اے مولا ذرا کربلا کے بعد آئیے گا، یہی زینب و ام کلثوم ایک رسن میں 12 گلے ہوں گے اور منادی پہچان کرا رہا ہوگا، اے تماشائیوں آؤ، یہ علی کی بیٹی زینب، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے۔
یا علی آپ کو اتنا خیال تھا زینب کے پردے کا، لیکن وہی زینب کشاں کشاں پھرائی جا رہی۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بارلا اس مختصر سی عبادت کو اور اس خیر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، پسماندگان اور جو اعزاء اقربا اس میں مجلس میں تدفین میں شرکت نہیں کر پائے، خدا را بالخصوص ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں بالخصوص دعا یہ ہے، یہ ماہ صیام عبادتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اس عظیم ماہ کے طفیل پوری دنیا سے یہ جو بری بوا پھیلی ہوئی ہے، خدا را اس بوا کو پوری دنیا سے نیست و نابود فرما، بالخصوص ہماری قوم کو بھی اس بوا سے محفوظ فرما، علماء حق مراجع کرام کا سایہ ہم سب کے سر و بباقی رکھنا۔ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا فرما، اور مرحوم کے اگر جانے انجانے میں گناہان کبیرہ یا صغیرہ ہوں تو ان کو معاف فرما، اور ان کو مقامات اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عالم صاحب مرحوم ابن محمد باقر صاحب کی روح سے